بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب محترم حاجی شمیم الدین صاحب عباسی ہیڈ ٹی این سی ریلوے اسٹیشن کوٹا کے ذریعے سے خبر موصول ہوئی کہ شان راجستھان مقبول خاص و عام شہر کوٹا کے قاضی حضرت مولانا انوار احمد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور حضرت مولانا انوار احمد صاحب نے جو خدمت کی وہ ایک تاریخ ہے، تاریخ میں لکھی جانے کے لائق ہے کہ ایسے قاضی پورے ہندوستان میں اگر تلاش کریں گے تو مشکل سے ہی آپ کو ملیں گے۔ پابند شرع، سادگی، عاجزی، انکساری ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، العز منبع الانوار والعجب منبع الظلمہ، عاجزی انوار کا خزانہ ہے، خود پسندی ظلمت کا خزانہ ہے۔ حضرت قاضی انوار صاحب میں عاجزی انکساری بھی تھی، اور قوم کا بہت زبردست در تھا۔ مفکر اسلام تھے، مفکر ملت تھے، مقبول خاص و عام تھے۔ قریب غالباً کم و بیش 64 سال تک آپ نے قضیات کو سنبھالا اور قاضی کے عہدے پر فائز رہے۔ یہ ایک تاریخ ہے ہندوستان کی کہ اتنی لمبی مدت تک قاضی کے عہدے پر فائز بہت کم لوگ رہے۔ غالباً راجستھان میں تو ایسا قاضی ملنا مشکل ہے جو اتنی سال تک قاضی کے عہدے پر فائز ہو۔ حضرت مولانا انوار احمد صاحب قوم کی بہت فکر رکھتے تھے، بہت قوم سے ہمدردی تھی، اور پولیس پرشاسن، کلیکٹر، ڈی ایم، ایس پی، یہ حضرات پولیس ڈپارٹمنٹ بھی آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی میں دھنیہ واد دیتا ہوں کہ انہوں نے پورا انتظام سنبھالا۔ معلوم ہوا ہے کہ ایروڈرام سے لے کر کے ادر ضلع تک روڈ کو بلاک کر دیا ہے حضرت مولانا قاضی انوار احمد صاحب کے جنازے کی وجہ سے۔ میں پرشاسن کو بھی بہت بہت دھنیہ واد دیتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے اس میں ہیلپ کی، اور حضرت مولانا قاضی انوار احمد صاحب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ میں اپیل کرتا ہوں کوٹا شہر کے رہنے والوں سے کہ جتنی بھی مسجدیں ہیں کوٹا میں، سب مسجدوں میں اتوار کے دن جو ہے کہ قرآن خوانی ہو، کلمہ شریف کا ورد کیا جائے، درود شریف کا ورد کیا جائے، اور کلمہ شریف، درود شریف کا ورد کر کے اس کا ثواب حضرت مولانا قاضی انوار احمد صاحب شہر قاضی کوٹا کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے۔ تمام کمیٹی والوں سے میں اپیل کرتا ہوں، جتنے بھی کوٹا کے اندر ہیں، تمام کمیٹی والے، تمام مساجد، تمام مدارس، بہت بڑا احسان تھا حضرت مولانا قاضی انوار احمد صاحب کا قوم کے اوپر، ملت کے اوپر، خاص طور سے کوٹا کے مسلمانوں کے اوپر، اور آس پاس کے مسلمانوں سے بھی ان کے بہت روابط تھے۔ جے پور، بوندی، دیولی، بارہ، انتا، جھالاواڑ، مادھوپور، کافی روابط تھے حضرت کے راجستھان میں، اور مضبوط روابط تھے۔ تو میں بس یہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام مساجد والے، کوٹا اور اطراف سے، کوٹا، انتا ہے، بارہ ہے، بوندی ہے، جھالاواڑ ہے، مادھوپور ہے، یہ سب حضرات اپنی اپنی مساجد کے اندر قرآن خوانی کا انتظام کریں، اور کلمہ شریف کا ورد کریں، درود شریف کا ورد کریں، اور اپنے اپنے اماموں سے، جتنے بھی امام ہیں مساجد کے اور مدرس ہیں، ان سے دعا کروائیں حضرت مولانا قاضی انوار احمد صاحب کی مغفرت کے لیے، اور ان کی روح کو ایصال ثواب اپنی اپنی مساجد کے اماموں سے کروائیں، مدرسین حضرات سے کروائیں۔ بہت زبردست عظیم الشان قاضی آج مسلمانان کوٹا کی آنکھوں سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں خاک غریب نواز ملا اطہر حسین قاضی، سرون ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش سے اپیل کرتا ہوں۔ میرا نمبر ہے 88 152 53 598 7984504915۔ میں
اپیل کرتا ہوں کہ ہر مسجد کے اندر کوٹہ کی اور اطراف کوٹہ کی قرآن خوانی کا انتظام کیا جائے اور کلمہ شریف کا ورد کیا جائے اور حضرت مولانا قاضی انوار احمد صاحب کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے۔ بہت ہی پابند شرع اور سادگی، عاجزی، انکساری، ملت کا درد، شان راجستھان، جان کوٹہ، مقبول خاص و عام اور باحساب کوٹہ۔ آپ امام اہل سنت تھے، کوٹہ کے حساب سے آپ کوٹہ کے مسلمانوں کے امام تھے۔ اہل سنت جتنے بھی کوٹہ میں ہیں سب کے امام تھے۔ اہل سنت میں وہ سب افراد آتے ہیں جو صحابہ کرام کو مانتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں، چاروں سلسلوں کو مانتے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، مجددی، مداری، یہ 4 مخصوص سلسلے ہیں، باقی اور بھی ہیں۔ یہ سب سلسلوں کو ماننے والوں کو اہل سنت بالجماعت کہا جاتا ہے، جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور جو 20 رکعت تراویح نہیں پڑھتے، چاروں اماموں کو نہیں مانتے، وہ بھی اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، جب تک کہ وہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور چاروں خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، تو وہ بھی اسلام کے دائرے میں ہیں۔ اور ضروریات دین، جو ضروریات دین کو مانتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان کے اسلام کے دائرے میں ہے۔ ضروریات دین جیسے قرآن کو مانتا ہے، 30 پارے قرآن کے مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، سبھی صحابہ کرام کو مانتا ہے، اور عید بقرعید کو مانتا ہے، قربانی کو مانتا ہے، نماز کو مانتا ہے، روزے کو مانتا ہے، زکوٰۃ کو مانتا ہے، حج کو مانتا ہے، تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، وہ مسلمان ہی ہے۔ جو میں نے خاص باتیں بتا دیں ضروریات دین سے متعلق، ان سب کو جو مانتا ہے مسلمان ہے۔ زیادہ کھوج کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن میں اللہ نے منع فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، بے شک بعض خیال برائی کے اوپر آمادہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ اللہ فرماتا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اللہ نے منع فرمایا جاسوسی کرنے سے، غیبت کرنے سے اور زیادہ خیال کرنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ظن المؤمنون خیرا، مومنوں کے نزدیک اچھا گمان رکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تکفروا احدا من اہل القبلہ، اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کرو، یعنی کسی کو کافر نہ کہو جو اہل قبلہ ہے۔ اہل قبلہ، اب کسی اہل قبلہ میں سے کسی کا، جیسے وسیم رضوی ہے، اس کا شیعہ حضرات نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اہل قبلہ میں سے اگر کسی کا عقیدہ بالکل پھر جائے، جیسے کہ قرآن کا انکار کرنے لگے یا حدیث شریف کا انکار کرنے لگے، صحیح حدیث کا انکار کرنے لگے، صحیح حدیث کا یا نماز کا یا روزے کا یا زکوٰۃ کا یا حج کا، یا اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے، یا صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کرنے لگ جائے، تب جا کر اس کو اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ بہت غور و فکر کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کسی کی بات کے 100 پہلو نکلتے ہوں، 99 کفر پر جاتے ہوں، ایک اسلام کی طرف، تو اسلام والا مطلب ہی مراد لیا جائے مومن کے نزدیک اچھا خیال کرتے ہوئے۔ ہاں اگر اس کی مراد معلوم ہو جائے، کنفرم ہو جائے کہ اس کی مراد کفر ہی تھی، تب اس کو کافر کہا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ جیسے یزید کے بارے میں 3 قول ہیں، تو یزید کے بارے میں سب جانتے ہی ہیں، یزید کی خباثت کو، کہ یزید نے کتنے ظلم کرائے اہل بیت کرام کے اوپر۔ اس کے باوجود امام ابو حنیفہ اس کو کافر نہیں کہتے، امام احمد بن حنبل اس کو کافر کہتے ہیں، اور ایک امام کا قول اور ہے۔ تو یہ احتیاط کا معاملہ ہے، آج بات میں لوگ کافر کافر کہہ دیتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ قرآن میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ اچھا کیا ہوگا دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برا کیا ہوا دیکھے گا۔ دیکھیے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، تذکرۃ الاولیاء میں ان کے بارے میں ایک پورا باب ہے۔ انہوں نے ان الحق کہا، علماء کرام نے فتویٰ لگایا، لیکن سب ان کو
علماء اہل سنت ولی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، کیونکہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یعنی جو زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو حضرت منصور حلات کے منہ سے وہ لفظ نکلا ان الحق، علماء نے فتویٰ لگایا کہ ان الحق انہوں نے کیوں کہا، حالانکہ وہ آواز اللہ کی تھی، ان کے منہ سے نکلی تھی، لیکن ظاہر پر فتویٰ لگتا ہے۔ علماء ظاہر نے فتویٰ لگایا، اور جو ان کے ماننے والے عقیدت مند تھے ان کو حق پر سمجھ رہے تھے۔ پھر جب ان کی لاش کو دریا میں ڈالا گیا تو دریا سے آواز آ رہی تھی ان الحق ان الحق، لیکن اس کے باوجود سبھی ولی مانتے ہیں کیونکہ ان کا باطن کا معاملہ درست تھا۔ تو فتویٰ کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اب جو کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو پرانے عالم سے، تو اس کو بات میں پبلک میں نہیں پیش کرنا چاہیے۔ پبلک یہ نہیں سننا چاہتی ہے کہ ہمیں وہ پرانی باتیں بتاؤ، کسی نے کچھ لکھا ہو، کسی نے کچھ لکھا ہو۔ اب میں ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں۔ منگورا مچھلی کوٹا میں بھی ملتی ہے اسٹیشن پر۔ اب اس منگورا مچھلی کو ہر آدمی نہیں کھاتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ ہاں، وہ منگورا مچھلی جو دریا میں پلتی ہے، صاف پانی میں پلتی ہے، اسے کھا سکتے ہیں۔ اب کسی نے مجھ سے پوچھا منگورا مچھلی کھانا کیسا ہے، میں کہ جائز ہے۔ میں نے دریا کے حساب سے بتایا، بڑے تالاب کے حساب سے بتایا۔ کوئی نے بدنام کرنے کے لیے مجھے گندے پانی والی مچھلی کی طرف منسوب کر کے بدنام کیا کہ انہوں نے یہ جائز بتا دی جو گندے پانی میں پلتی ہے۔ تو میرے بارے میں جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ انہوں نے گندے پانی کی بتائی تھی، تب تک میرے اوپر حکم نہیں لگے گا۔ یعنی کنفرم ہو، ثبوت دے کہ ہاں انہوں نے گندے پانی کی بتائی تھی، اور وہ ثابت ہو جائے کہ نہیں انہوں نے گندے ہی پانی کی بتائی تھی، وہی پوچھی تھی، اسی کے بارے میں پوچھا تھا، تب میرے اوپر کوئی حکم لگے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اب اسی طرح سے کوے کے بارے میں ہے کہ کوے کے بارے میں علماء دیوبند میں سے جو بڑے عالم تھے رشید احمد گنگوئی صاحب، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جو گندگی نہیں کھاتا ہے، دانہ کھاتا ہے، کھیت میں رہتا ہے، وہ کوے کھانا جائز ہے۔ انہوں نے گندگی کھانے والے کوے کو جائز نہیں بتایا۔ اب لوگ بدنام کرنے والے وہ گندگی کھانے والے کوے کی طرف منسوب کر کے ان کا قول بدنام کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی دیوبند والا کوہ نہیں کھاتا ہے، کوئی بھی نہیں کھاتا ہے، کسی بھی فرقے کا آدمی نہیں کھاتا ہے۔ ایک کوہ جو گندگی کھاتا ہے، ایک کوہ جو گندگی نہیں کھاتا۔ کوے کی اقسام ہیں، 3 یا 5 اقسام کوے کی ہیں۔ خود فاضل بریلوی صاحب نے 2 کوے جائز بتائے، ایک پہاڑی کوہ جو گندگی نہیں کھاتا، ایک کھیتی والا کوہ۔ جس کوے کو گنگوئی صاحب نے جائز بتایا، اسی کو فاضل بریلوی نے جائز بتایا۔ اسی طرح ترجمے کے اندر، قرآن شریف کے ترجمے کے اندر بہت سے لوگ پبلک کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں، دیکھو فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، فاضل بریلوی کے والد نے تفسیر علم نشاء جلد اول دوم میں وہی ترجمہ کیا جو علماء دیوبند کرتے ہیں، سورہ فتح کی پہلی آیت کا، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صریح فیصلہ تا، معاف کرے اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ۔ لیکن دل میں سب یہ نیت رکھتے ہیں دیوبند والے بھی، علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ، کہ تمام نبی تمام فرشتے معصوم ہیں، لیکن اللہ نے جو آیت نازل کی اس کا ظاہری ترجمہ وہ کیا انہوں نے۔ علامہ نقی خان رحمۃ اللہ علیہ نے، علماء دیوبند نے، فاضل بریلوی نے دوسرے ڈھنگ سے کیا، یعنی دوسرے طریقے سے کیا۔ تو یہ ترجمہ جو ہے یہ علماء کرام کرتے ہیں۔ اب اس کو اس طریقے سے بتانا ترجمے والی باتوں کو کہ لوگوں کے اندر بدگمانیاں پھیل جائیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ عوام کے اندر اس طرح کی بدگمانیاں، دیکھو دیوبند والے ایسا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سب کا عقیدہ ہے کہ تمام نبی تمام فرشتے معصوم ہیں۔ جیسے وجد ضالا فہدی 124 صفحہ نمبر، تفسیر علم نشاء جلد اول، حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی۔ اور فاضل بریلوی نے کیا، جب آپ کو خود رفتہ پایا اپنی محبت میں تو راہ دی۔ تو باپ نے الگ ڈھنگ سے کیا، بیٹے نے الگ ڈھنگ سے کیا ہے۔ تو اس ترجمے کی باتوں کو پبلک میں لا کر قوم کے اندر لڑائیاں کروانا، بدگمانیاں پیدا کروانا، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آج قوم یہ نہیں چاہتی کہ تم ہمارے اندر بدگمانیاں پیدا کرو، رسی کا سانپ بنا کر پبلک میں انتشار پیدا کرو، لڑائی جھگڑے پیدا کرواؤ۔ کوئی دیوبند والے کی نماز جنازہ پڑھ لے تو نکاح کو کہو کہ دوبارہ نکاح پڑھو، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے تو پھر رات دن نکاح ہی ٹوٹتے رہیں گے۔ پورے ہندوستان میں دیوبندی بریلویوں کی رشتہ داریاں ہیں، کوٹا میں ہیں، جے پور میں ہیں، ہر جگہ ہیں۔ کون سا شہر باقی رہا ہے جہاں پر اب رشتہ داریاں نہیں ہوں؟ 10 سال ہو گئے لڑکیوں کو دیے ہوئے، دیوبند والوں کو بریلوی والوں نے دے دی ہیں، بریلی والوں کو دیوبند والوں نے دے دی ہیں۔ کیا اب ان کو گھر میں بٹھواؤ گے 10 سال کے بعد میں؟ ان کے 4 لڑکے ہوگا، کسی کے 3 ہوگا، کسی کے 4، اب وہ لڑکوں کو لے کے کیا جائیں گے؟ ان اولاد کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ پھر یہ کہو گے کہ بے نکاحی اولاد ہے، کون باپ ماننے کو تیار ہوگا؟
ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے عوام کے اندر، فتنے والی باتیں۔ سیدھا رستہ بتایا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا مت کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو، خوشخبریاں دو، ولا تنفروا، نفرت مت دلاؤ، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آسانیاں پیدا کرو، حضور فرماتے ہیں تنگی پیدا مت کرو، لوگوں میں الجھنیں مت پیدا کرو کہ فلاں نے ایسا ترجمہ کیا تو لوگ بدظن ہو جائیں۔ ارے یہی ترجمہ حضرت علامہ نقوی خان کرتے ہیں جو دیوبند والے کرتے ہیں، کتاب اٹھائیں تفسیر المشر دیکھ لیں اس میں۔ اور کہیں کسی عالم نے بہتر ترجمہ کیا قرآن کریم کا، کہیں کسی عالم نے ترجمہ بہتر کیا ہے، فاضل بریلوی نے بھی بہت بہترین ترجمہ کیا ہے، تو تھانوی صاحب نے بھی بہت بہترین ترجمہ کیا ہے، شاہ رفیع الدین صاحب نے بھی کیا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی کیا ہے۔ سب کے ترجمے الگ الگ ہیں، کہیں کسی کا بہتر لگتا ہے، کہیں کسی کا کسی کو بہتر لگتا ہے۔ جس کا جہاں بہتر لگ رہا ہو ترجمہ وہ اس کو آپ قبول کر لو، لیکن یہ فتنے بازی مت کرو کہ صاحب فلاں نے ایسا کر دیا، رسی کا سانپ مت بناؤ۔ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام فرشتے تمام نبی معصوم ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے تمام فرقے والوں کا۔ اس لیے رسی کا سانپ بنا بنا کر قوم کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب ہم تعداد بتاتے ہیں تو سب کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، زبان سے بھلے ہی ایک دوسرے کو کافر مشرک کہیں، دیوبند والے بریلی والوں کو، اہل حدیث والے دونوں کو، اہل حدیث دونوں کو نہیں مانتے، لیکن زبان سے ہیں، زبانی جمع خرچ ہے، اندر سے سب ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے تو سب مسلمان مان کر ہمدردی کرتے ہیں، کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے تو سب ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے ہندوستان کی آبادی کتنی ہے سبھی فرقے والوں سے، دیوبند بریلی اہل حدیث مودودی، تو یہی بتائیں گے 30 کروڑ یا 40 کروڑ یا 30 کروڑ یا 32 کروڑ۔ اس کا مطلب دل مان رہا ہے مسلمان ہے، زبان کہتی ہے ایک دوسرے کو برا، یہ زبانی جمع خرچہ ہے۔ اس لیے کلمہ شریف کے بارے میں آیا کہ جب تک اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار دل سے تصدیق نہ کر لے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ زبان سے اقرار کر رہا دل سے نہیں مان رہا مسلمان نہیں ہے، دل سے مان رہا زبان سے اقرار کر رہا مسلمان نہیں ہے۔ تو اسی مثال سے آپ یہ سمجھ لیں کہ زبان سے ایک دوسرے کو ضرور برا کرتے ہیں دیوبند بریلی اہل حدیث مودودی، لیکن جب وقت مصیبت کا کوئی آتا ہے تو پھر سب ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں، اور آبادی سب کی جوڑ کر کے 30 کروڑ بتاتے ہیں، 30 یا 32 کروڑ کم و بیش۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، نیت کے اوپر ہے۔ جیسے آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ آدمی زبان سے ایک دم بول دیتا ہے لیکن نیت اس کی صحیح ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک دو مثال دے کر ختم کرتا ہوں۔ محمد رفیع صاحب نے گانا گایا، کیا کسی فرقے والوں نے ان کو کافر کہا؟ خدا بھی آسماں سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا ہے سوچتا ہوگا۔ تو اس میں 5 کفر ایک ساتھ ہیں، 5 یا 6۔ خدا بھی جب، وہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، آسماں سے کیا ہر جگہ سے دیکھتا ہے اللہ پاک، آسماں سے دیکھتا ہوگا کہ اللہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ میرے محبوب کو کس نے زمین پر کہنا بھی یہ بھی کفر ہے۔ میرے محبوب کو کس نے بنایا ہے یہ بھی کفر، سوچتا ہوگا اللہ سوچ سے پاک ہے یہ بھی کفر۔ 6 کفر ایک ساتھ ہیں قریب۔ لیکن محمد رفیع صاحب کو کسی بھی عالم نے، کسی بھی فرقے والے نے کافر نہیں کہا آج تک۔ گانے میں ضرور کفر ہے، تو ہاں وہ موجود دنیا میں ہوتے، ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے گانا گایا ہے کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے اقرار کرتے ہاں میرا یہی عقیدہ، تب ان کو کافر کہا جاتا۔ لیکن ہم کو یہ یقین ہے وہ سمجھدار آدمی تھے، یہی کہتے جواب میں کہ صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گانا میرا پیشہ ہے، میں نے گا دیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ ہمیں یہ عقیدہ ہے کہ یہی کہتے وہ الفاظ، وہ نہیں کہتے تو پھر ان کے اوپر حکم لگتا کفر کا۔ تو کفر ایک الگ چیز ہے، لیکن نیت کا معاملہ ایک الگ ہے۔ نیت جب تک جان نہ لی جائے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگے گا کفر کا۔ جیسے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر فتویٰ لگا، لیکن بعد میں سب نے ولی مانا ان کو کہ وہ اللہ کے ولی تھے، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ۔ منصوری برادری انہی سے منسوب، منصوری بہت بڑے ولی حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ۔ تو نیت کے بارے میں حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جب تک کوئی صریح طور سے قرآن کا جیسے کوئی ایسا الفاظ نہ کہہ دے، جب تک اس کے اوپر حکم کفر نہیں لگتا۔ جیسے قرآن کا انکار کر دیا اس نے، جب اس کو کافر کہا جائے گا، یا حج کا یا نماز کا یا روزے کا یا زکوٰۃ کا یا حج کا اگر انکار کیا ہے تب اس کو کافر کہا جائے گا۔ اس سے پہلے کسی کے بارے میں کافر کہنے کا حکم نہیں ہے، جب تک وہ ضروریات کو دین کو مانتا ہو، نماز روزے زکوٰۃ حج کو مانتا ہو، قرآن کو مانتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، جب تک اس کو کافر کہنے کا حکم نہیں۔
اور نیت جب تک نہ جان لی جائے اچھی طریقے سے تحقیق کر کے، جب تک کافر کہنے کا حکم نہیں ہے۔ بس میں یہ مثال دے کر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شیخ قاضی انوار احمد صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی جنت میں درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے سبھی فرقے والوں کو ساتھ لے کے یعنی زندگی گزاری اور سب کو نبھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بیٹے حضرت مولانا قاضی زبیر احمد صاحب کو بھی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کی خدمت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا قاضی زبیر احمد صاحب کو میں اطہر حسین قاضی سرون ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر مسجد کے اندر ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے اور قرآن خوانی کی جائے اتوار کے دن۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔